حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمہ کذاب کا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اثر بڑھنے لگا، اور چونکہ عرب میں ارتداد بھی زور شور سے شروع ہو گیا تھا، اس سے اس کو اور بھی تقویت پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے لڑائی کی۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی اور مسلمہ قتل ہوا، لیکن اس لڑائی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، بالخصوص قرآن پاک کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اس لڑائی میں قاری بہت شہید ہو گئے، اگر اسی طرح ایک دو لڑائی میں اور شہید ہو گئے تو قرآن پاک کا بہت سا حصہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسے کام کی کیسے جرات کرتے ہو جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر اصرار فرماتے رہے اور ضرورت کا اظہار کرتے رہے۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے بھی موافق ہو گئی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ زید کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر بھی تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اول اپنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری گفتگو نقل فرمائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا، تم جوان ہو، دانش مند ہو، تم پر کسی قسم کی بدگمانی بھی نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی تم وحی لکھنے پر مامور رہ چکے ہو، اس لیے اس کام کو تم کرو، لوگوں کے پاس سے قرآن پاک جمع کرو اور اس کو ایک جگہ نقل کرو۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ حکم فرماتے کہ فلاں پہاڑ کو توڑ کر ادھر سے ادھر منتقل کر دو تو یہ حکم بھی میرے لیے قرآن پاک جمع کرنے کے حکم سے سہل تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات ایسا کام کس طرح کر رہے ہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ وہ حضرات مجھے سمجھاتے رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت کرو تو میں اس کا حکم دوں، اور نہیں تو پھر میں بھی ارادہ نہ کروں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، طویل گفتگو کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے میرا بھی اسی جانب شرح صدر فرما دیا کہ قرآن پاک کو یکجا جمع کیا جائے۔ چنانچہ میں نے تعمیل ارشاد میں لوگوں کے پاس جو قرآن شریف متفرق طور پر لکھا ہوا تھا اور جو ان حضرات صحابہ اکرام کے سینوں میں محفوظ تھا، سب کو تلاش کر کے جمع کیا۔ غور کریں اس قصہ پر کہ اول تو ان حضرات کے اتباع کا اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کا منتقل کرنا ان کے لیے اس سے سہل تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کلام پاک کا جمع کرنا جو دین کی اصل ہے، حق تعالیٰ جل شانہ نے ان حضرات کے اعمال نامہ میں رکھا تھا۔ پھر زید رضی اللہ عنہ نے اتنا اہتمام اس کے لیے جمع فرمانے میں کیا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی نہیں لیتے تھے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی لکھی ہوئی تھی، ان ہی سے جمع کرتے تھے اور حفاظ کے سینوں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ اور چونکہ تمام قرآن شریف متفرق جگہوں میں لکھا ہوا تھا، اس لیے اس کی تلاش میں محنت ضرور کرنا پڑی، مگر سب مل گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن شریف کا سب سے زیادہ ماہر بتایا، ان کی اعانت کرتے تھے۔ اس محنت سے کلام پاک اللہ کریم جل شانہ کے فضل سے ان حضرات نے سب سے پہلے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو امت کی طرف سے بہت اعلیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔